رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك معزز سامعین کرام، بزرگان دین اور اہل محلہ کے نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں آپ کے مہمان بن کر اللہ کے دین کی خاطر اللہ ہی کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پیغام کو محبت بری نگاہ سے دیکھیں اور سنیں۔ تلاوت کردہ آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا ایھا الرسول، اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلغ ما انزل الیک من ربک، آپ تبلیغ کیجئے، آپ اشاعت کیجئے، آپ پہنچا دیجئے، آپ بتلا دیجئے امت کو، لوگوں کو، انسانیت کو شرک کے دلدل سے نکال باہر کیجئے، توحید کی روشنی کی طرف لے آئیے۔ کس چیز کی تبلیغ کیجئے؟ ما انزل الیک من ربک، اس چیز کی تبلیغ کیجئے، اس شریعت کی تبلیغ کیجئے، اس وحی الہی کی تبلیغ کیجئے، اس دین اسلام کی تبلیغ کیجئے، اس قرآن کریم کی تبلیغ کیجئے، اس احادیث صحیحہ کی تبلیغ کیجئے جو آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے وحی کی جاتی ہے۔ تبلیغی نصاب بتلا دیا، قرآن اور احادیث، خود بھی اس پر گامزن رہنا ہے اور تبلیغ بھی قرآن اور احادیث کی کرنی ہے۔ امام الانبیاء جیسی مبارک شخصیت سے رب العالمین مخاطب ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، چونکہ آپ آخری نبی ہیں،
آپ کے بعد دوسرا نبی نہیں آنے والا، آپ قیامت تک آنے والے انسان کے لیے نبی بن کر آئے ہیں۔ تو اب یہ عظیم الشان کام، یہ عظیم الشان ذمہ داری، یہ انبیاء کرام علیہم السلام کی ڈیوٹی اب ہمیں دے دی گئی ہے کہ آپ کی امت یہ کام کرے گی۔ قیامت تک آنے والے مسلمان کی یہ ذمہ داری ہے، ہماری بھی ذمہ داری، آپ کی بھی ذمہ داری، قیامت تک آنے والے کلمہ پڑھنے والے کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم سابقہ، تم پہلی امتوں سے فضیلت والی امت ہو، تم عظمت اور شان والی امت ہو۔ آج ہم نے اپنی فضیلت ہی کھو دی ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہم کن شان والی امت سے ہیں، ہماری عظمت کیا ہے، لیکن یہ فضیلت کیوں حاصل؟ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، نیکی کی طرف بلاتے ہو، اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہو، اور لوگوں کو برائی سے منع کرتے ہو، لوگوں کو شرک سے، بدعات سے، رسم و رواج سے، رسومات سے، خرافات سے روکتے ہو کہ بھائی جان رک جاؤ، یہ دین نہیں ہے، دین قرآن اور احادیث کا نام ہے، دین بدعات کا نام نہیں، دین رسم و رواج کا نام نہیں، دین رسومات اور خرافات کا نام نہیں، دین میری مرضی کا نام نہیں ہے، دین قرآن اور احادیث کا نام ہے۔ جسے میں نیکی سمجھوں وہ نیکی نہیں بن جاتی، جسے میں نیک عمل سمجھ جاؤں وہ نیک عمل نہیں بن جاتا۔ جس نیکی کے بارے میں میرے محمد نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم وہی نیکی ہے۔ جب ہماری ذمہ داری یہ ہے، قیامت تک آنے والے مسلمان کا کام یہ ہے، تو اپنی اصلاح کے لیے آئے ہیں، آپ کو بھی ذمہ داری کی خبر دینے کے لیے آئے ہیں۔ ہمیں ملے گا کیا؟ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ رب کا قرآن کہتا ہے، کھولیے پارہ نمبر 4، سورت کا نام سورہ آل عمران ہے، اور تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا لازمی ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تم میں ایک ایسی جماعت ہونی چاہیے جن کا کام ہی یہ ہو، لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، لوگوں کو نیکی کا حکم دے، لوگوں کو گناہ سے منع کرے، ذمہ داری ہو۔ ایسی جماعت بنا لو جو دن اور رات یہی کام کرے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ، یہی جماعت والے، یہی انسان، یہی مسلمان جو یہ کام کرتے ہیں، اسے بھی کام سمجھتے ہیں، یہ کامل طور پر یقینی کامیاب ہے۔ رب کا قرآن کہتا ہے دنیا اور آخرت کی کامیابی انہی کے لیے۔ آج افسوس کے ساتھ ہم نے دنیا کے کاموں کو تو کام سمجھا ہے، یہ بھی اللہ کے فضل سے نوکریوں والے آئے ہیں، یہ بھی اللہ کے فضل سے کاروبار والے ہیں، دکاندار ہیں، اپنی دکانوں کو چھوڑ کر، اپنے کاروبار کو چھوڑ کر آپ بھائیوں سے محبت ہے، پیار ہے، آپ بھائیوں کی خدمت میں کراچی سے چل کر آئے ہیں۔ آپ ہمارے اس پیغام کو یاد رکھیں گے انشاءاللہ، آپ اللہ سے عمل کی توفیق مانگیں گے انشاءاللہ۔
آنے والے نے جو پیغام دے کر چلا گیا، پیغام کو سوچیں گے، سمجھیں گے، غور کریں گے، اس نے اپنی ذمہ داری ہم پر ڈال دی، اب ہم پر عمل کرنا ہوگا۔ تو اتنی فضیلت والی امت ہے ہم، اتنی فضیلت والی ذمہ داری ہمیں دی گئی ہے، یہ ذمہ داری پوری کریں گے انشاءاللہ، نیکی کا حکم دوسروں کو بھی دیں گے، خود بھی نیکوکار بنیں گے، گناہ سے خود بھی بچیں گے، دوسروں کو بھی منع کریں گے۔ اب آئیے ذرا آپ کو دین اسلام کا مختصر سا نقشہ بتلا دوں کہ دین اسلام قرآن اور احادیث کا نام ہے، دین اسلام میری مرضی کا نام نہیں ہے۔ تو آج ربیع الاول جیسے مبارک مہینہ ہے، بابرکت مہینہ ہے، مانتے ہیں، تسلیم کرتے ہیں، لیکن ربیع الاول میں ہم ہر سال پابندی کے ساتھ، خوشی کے ساتھ، شوق اور ذوق کے ساتھ جشن میلاد النبی مناتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہے کہ جشن میلاد النبی قرآن اور احادیث میں منانے کا حکم ہے کہ نہیں ہے؟ جشن میلاد النبی خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں منایا ہے کہ نہیں منایا؟ آپ کے بعد آپ پر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے خلیفہ رسول صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنی بار منایا؟ اپنی دور خلافت میں وقت کا حکمران ہے، منایا نہیں منایا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلیفہ دوم عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جو اپنی جانیں قربان کر دے دین اسلام کے نام، اپنی بیویوں کو بیوہ کر دے، اپنے بچوں کو یتیم کر دے، کیا وہ 5 روپے کی جنڈی نہیں لے رہ سکتے تھے؟ اپنی دور خلافت میں کیا وہ محفلیں نہیں سجا سکتے تھے؟ کیا وہ ریلیاں جلوس نہیں نکال سکتے تھے؟ سب کچھ کر سکتے تھے، لیکن جشن عید میلاد النبی منانا نہ قرآن کریم میں ہے، نہ احادیث میں ہے، نہ اللہ نے حکم دیا ہے کیسے مناؤ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ جب قرآن اور احادیث میں نہیں تو یہ بدعت ہے میرے بھائیوں، یہ دین اسلام میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے۔ دین اسلام مکمل ہو چکا، الیوم اکملت لکم دینکم، سورہ مائدہ پارہ نمبر 6، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو چکا ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور ہم نے اپنی نعمتیں پوری کرنی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کو بطور دین پسند کر دیا۔ دین اسلام مکمل ہے۔ دین اسلام میں صرف 2 عیدیں، عید الفطر چھوٹی عید، عید الاضحیٰ بقرہ عید بڑی عید، بس۔ تیسری عید چھوٹی عید، 5ویں عید دین اسلام میں نہیں ہے۔ اگر میں تیسری عید مناؤں گا تو میرا عمل قرآن اور احادیث کے مطابق نہیں، اس کے خلاف ہوگا۔ تو جب اس کے خلاف ہے تو یہ میرا محبت ہے نبی سے، یہ میرا پیار ہے نبی سے، یا میں نبی کی خلاف ورزی کر رہا ہوں، نبی کا نافرمان ہوں۔ نبی سے محبت صرف زبان سے نہیں کافی کہ میں زبان سے جمع خرچ کر لوں، میں عاشق رسول ہوں، میں محب رسول ہوں، میرے ماں باپ نبی پر قربان نہیں۔ صرف زبان سے نہیں، عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ اور یہ میں بھی نہیں کہتا، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی تکون ہواہ تبعا لما جئت بہ
تم اس وقت تک کامل مومن ہو ہی نہیں سکتے، اس وقت تک تمہارا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا جب تک تمہاری خواہشات، جب تک تمہاری مرضی، جب تک تمہاری دل کی محبتیں میرے لائے ہوئے شریعت کے مطابق نہ ہو جائیں، میرے لائے ہوئے قرآن اور حدیث کے مطابق نہ ہو جائے، میری مرضی کے مطابق نہ ہو جائے تو تم مومن نہیں ہو سکتے۔ اب میلاد النبی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منائی، نہ حکم دیا ہے، اور میں منا رہا ہوں تو میری مرضی نبی کی مرضی کے مطابق نہیں ہوئی، اس کے خلاف ہوئی، تو اس کا مطلب ہے میں زبان سے لاکھ بولوں میں عاشق رسول ہوں لیکن میں نافرمان رسول ہوں۔ اللہ رب العالمین اس مختصر سی نصیحت کو ہمیں یاد رکھنے کی اور اس پر عمل کی توفیق دے۔ اللہ آپ سب کا سننا اور حاضری دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، دنیا اور آخرت میں اس کا اجر عطا فرمائے۔